توفیق نصیب فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی بھی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز سورہ حج کی اس آیت مبارکہ سے۔ رب العزت سورہ حج کی آیت مبارکہ آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہ ہم نے انہیں دل دیے جن دلوں کے ذریعے وہ سمجھ سکتے۔ پچھلی امتوں پر جو اللہ کا عذاب آیا ان کے احوال کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے۔ او آذان یسمعون بها، آذان جمع ہے اذن کی، اذن کان کو کہتے ہیں، کہ ہم نے انہیں کان دیے جن کانوں کے ذریعے وہ گزشتہ امتوں کے احوال سن سکتے۔ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تکون لهم قلوب یعقلون بها، قلوب جمع ہے قلب، اور قلب دل کو کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی بات کو، اللہ کی طرف سے نبی جو پیغام لے کر آتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بندے کے دل میں صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دین کو سمجھنا کسی کے ذہن کا، کسی کے دماغ کا یا کسی کے عقل کا کام ہے، نہیں، بلکہ فرمایا تکون لهم قلوب یعقلون بها، ہم نے انہیں دل دیے جن دلوں کے ذریعے وہ سمجھ سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دین کو سمجھنا یہ بندے کی دل کے صلاحیت کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ اگر دل میں صلاحیت ہے تو وہ بندہ حق کو سمجھ سکتا ہے، اور اگر دل میں صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ شخص حق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب قرآن کی کوئی صورت مبارکہ نازل ہوتی تو ایمان والے بڑے خوش ہوتے، اور جو منافقین ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پھر بعد میں ایک دوسرے سے سوال کرتے، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ تمہیں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا کسی نے دیکھ تو نہیں کیا۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ چلے گئے، پھر گئے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اس آیت میں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ نے جب ان کے دلوں کو پھیر دیا تو اب یہ لوگ حق کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور جب مہر دل پر لگ جاتی ہے تو پھر ایک بندہ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے، کانوں سے بظاہر سن بھی سکتا ہے، زبان سے بظاہر بول بھی سکتا ہے، لیکن رب العزت فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن ان دلوں میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں میں حق بات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے لیکن ان کانوں میں حق کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی معلوم ہوا اس دنیا میں بہت سے لوگ آنکھوں ہوتے اندھے ہیں، زبان ہوتے گونگے ہیں، اور کانوں ہوتے بہرے۔ انہی کے لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکیں۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب انسانی جسم میں گوشت کا وہ ٹکڑا صحیح ہو انسان کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر خدا نہ خواستہ انسانی جسم کا وہ ٹکڑا گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پھر انسان کا سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، انسانی جسم میں گوشت کا وہ ٹکڑا انسان کا دل۔ تو اس لیے یہ دل کی اہمیت ایسی ہے
کہ اگر اس دل کے اندر حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہے تو پھر بندہ اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور اسے دین کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دین کو سمجھنا، حق بات کو سمجھنا یہ انسان کی سوچ کا یا انسان کی عقل کا کام ہے، ذہن و دماغ کا کام ہے، ایسا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو جہل کو یہ بات بتائی کہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس تک، وہاں سے ساتوں آسمانوں کا، پھر ملائے اعلیٰ تک کا سفر کر کے دوبارہ رات میں میں اپنے گھر واپس پہنچا ہوں اور نماز فجر اپنی مسجد میں ادا کی ہے۔ تو ابو جہل یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا کہ آج تو محمد ابن عبداللہ کی اس بات کو کوئی نہیں مانے گا اور آج اس کی بات کو ہر ایک جھٹلا دے گا کہ اس نے تو ایسی بات کہی ہے کہ عقل نہیں مانتی یہ بات، کہ ایک شخص رات میں اتنا بڑا سفر کر کے واپس آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے حضور کی بات کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ جو عقل کے راستے پر چلنے والا تھا اب یہ جاتا ہے اور اس شخص کے دروازے پر دستک دیتا ہے جو عقل کے راستے پر نہیں بلکہ دل کے راستے پر چلنے والا تھا، جا کر اس شخص کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تیرے دوست محمد نے ایسے ایسے کہا ہے اور آج تو اس کی بات کو کوئی نہیں مانے گا۔ وہ شخص جو دل کے راستے پر چلنے والا تھا وہ جواباً کہتا ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضور یہ فرماتا